الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومحمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد اکرام و تکریم اور میرے معزز محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا فضل، احسان اور کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور پھر اسلام کی جتنے ارکان اور احکامات ہیں ان کے مطابق چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے. گزشتہ جمعے بھی زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے بات ہوئی تھی. اسی بات کو بڑھاتے ہوئے اور پھر زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں. زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے کہ جو اللہ نے پہلی قوموں کو بھی دیا تھا. پہلے انبیاء نے بھی اپنی قوموں کو اللہ کے اس حکم کی طرف توجہ دلائی تھی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے: وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے انبیاء کی طرف اس بات کی وحی فرمائی کہ ایک تو وہ بھلائی کے کام کریں، اعمال صالحہ اختیار کریں، اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کرتے رہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں لگے رہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور تمام انبیاء تو ہمارے عبادت گزار ہی تھے.
تو سارے انبیاء کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی دی اور ان کے بنیادی جو کلمات تھے اس میں فرمایا انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس کے بعد جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ کہ جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کا پابند رہوں۔ تو یہ قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے اللہ نے ہر نبی کو زکوٰۃ کا حکم دیا کہ اپنی قوم کو، اپنے امتیوں کو نماز قائم کرنے کی بھی ترغیب دو، دعوت دو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی ترغیب دو اور دعوت دو۔ چنانچہ ہر نبی نے اپنے قوم، اپنے ماننے والے امتیوں کو اس بات کی دعوت دی۔ اور گزشتہ جو میں عرض کیا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے تو قرآن میں بے شمار مرتبہ فرمایا نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، فراوانی عطا کی ہے، سہولیات کے اسباب عطا کیے ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قبل اس کے کہ وہ دن یعنی قیامت والا دن آ جائے جس دن کسی قسم کا کاروبار کوئی فائدہ نہ دے گا، جس دن کسی قسم کی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، جس دن کسی دوستی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، جس دن کسی قسم کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو اللہ کے احکامات کا انکار کر کے زندگی گزارتے رہے ظالم تو وہی لوگ ہیں۔ تو زکوٰۃ اللہ کا ایک اہم حکم ہے، ایک اہم فریضہ ہے، ایک اہم رکن ہے اسلام کا، اس کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہمیں اپنا مال و دولت کا اللہ نے جو دے رکھا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے، اور وقت مقررہ پر اس کا اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کو ادا نہ کرنا، اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بھی ہے، اور جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بھی ہے، اور مال کو غیر محفوظ کر دینے کا سبب بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک اور آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، بڑی سخت آیت ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو بطور ذخیرہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے پیغمبر علیہ السلام ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم،
کہ قیامت والے دن ان کا یہ جو مال انہوں نے بچا کے رکھا تھا، سنبھال کے رکھا تھا، ذخیرہ کر کے رکھا تھا، اس کی ادائیگی زکوٰۃ کی نہیں کی تھی، اللہ کا حکم سے اس کو پاک نہیں کیا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، یہی مال جہنم کی آگ میں سے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اسی مال کو گرم کر کے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کی پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، کمر کو داغا جائے گا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جسے تم نے بچا بچا کر رکھا تھا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب چکھو مزہ عذاب کا، تم نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں مال دیا، اللہ نے تمہیں رزق دیا، اللہ نے تمہیں وسعت دی، اللہ نے تمہیں دولت دی، اللہ نے تمہیں اسباب دیے، اللہ نے تمہیں سہولیات دی، پھر اللہ ہی کے حکم کو پورا نہیں کیا، پھر اللہ ہی کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کیا، پھر اللہ ہی کے حکم کے مطابق اس کا جو حق تھا، حصہ تھا، ادا نہیں کیا، تو چکھو مذاب، یہی وہ خزانہ تھا جسے تم بچا بچا کر رکھتے تھے، یہی تمہارے لیے عذاب کا سبب بن گیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو ان سونے اور چاندی کو بطور ذخیرہ اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دیتے نہیں ہیں، ان کے لیے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ آیت بڑی بار محسوس کیا کہ کہیں ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی تو گھر میں مال ہوتا ہے نا، جس کی زکوٰۃ فرض کیوں ہوتی ہے کہ اس پر کے پاس مال ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ آیت بڑی دشوار گزار گزری، یعنی فکر مند ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو ہم نے مال رکھا ہوا ہے، سونا رکھا ہوا ہے، چاندی رکھی ہوئی ہے، کہیں اس پر تو اللہ کا یہ حکم نہیں نازل ہو رہا، کہیں اللہ یہ تو نہیں چاہتے کہ سبھی کچھ دے دو اللہ کی راہ میں۔ اور وہ لوگ تو تھے ہی ایسے، اللہ کا حکم آتا کہ سبھی کچھ دے دو تو سبھی کچھ لٹا دیا کرتے تھے، اللہ کا حکم آتا تھا اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤ تو سعادت سمجھ کے موت کو گلے لگا لیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ چند کھجوریں ہاتھ میں ہیں اور میدان کارزار میں لڑائی گرم ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ چند کھجوریں کھانا بھی بڑی لمبی زندگی ہے، یہ کون کھائے گا، چھوڑی اور شہید ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جو پیاسے چلے جاتے تھے لیکن اپنے دوسرے بھائی کو اپنے اوپر فوقیت دیا کرتے تھے، اس کو پہلے پانی پلانا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فکر مند ہو گئے، کہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد باقی جو مال بچا اس کے بارے میں تو اللہ نہیں کہہ رہے، اب جرت کس کی کہ رحمت دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو اور پوچھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، کہنے لگے ابھی میں جاتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور تمہاری اس فکر کو دور کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں اس کا کیا مفہوم ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، یہ آیت آپ کے صحابہ فلما کبر علی اصحابک بڑی دشوار گزار ہے، پریشان ہیں صحابہ، یہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے اللہ نے زکوٰۃ تو فرض ہی اسی لیے کی ہے کہ باقی مال کو محفوظ کر دے، اللہ نے زکوٰۃ فرض ہی اسی لیے کی ہے کہ باقی مال پاک ہو جائے، یہ ادا ہوگا باقی محفوظ بھی ہو جائے گا، پاک بھی ہو جائے گا، تو پاک مال پر تو اللہ نہیں کہہ رہا، یہ تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو زکوٰۃ کا حکم پورا نہیں کرتے، اس کی ادائیگی نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبریاں سنا دو۔ یہ تو اللہ نے ان کے لیے کہا، مال ہے تو میراث کے احکامات نازل کیے ہیں اللہ نے، مال نہیں ہے تو میراث اور وراثت کس بات کی؟ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے، پاک بھی ہو جاتا ہے۔
چنانچہ حضرت عمر نے یہ بات سنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پھر جا کر حضرات صحابہ کرام کو بتلایا، انہیں تسلی ہوئی۔ تو ایمان تو ایسا ہونا چاہیے، اللہ کا جو حکم جب متوجہ ہو 100% ایمان والا تیار ہو جائے، پسو پیش نہ کرے، عذر نہ ڈھونڈے اور کسی اور چیز کے پیچھے نہ چھپے، وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يقول انا مالك وانا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہیں وہ باتیں جو سچی باتیں ہیں، جن میں حقیقت ہی حقیقت ہے، جن میں سچائی ہی سچائی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، فراوانی دی ہے، وسعت دی ہے، مال سے مراد اتنا جو نصاب کا مال ہو، زکوٰۃ آتی ہو اس پہ، فلم یؤدی زکاتہ، پھر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس نے مال کو پاک نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت والے دن یہ مال جو اس نے بڑی کوششوں سے کمایا تھا، یہ دولت جو اس نے بڑی محنتوں سے کمائی تھی، یہ فراوانی جو اس نے بڑی مشقتوں سے حاصل کی تھی، اور یہ دنیاوی تمام اسباب اور راحت کی چیزیں جو اس نے بڑی جان فشانی سے حاصل کی تھی، یہی مال و دولت، یہی فراوانی اور دولت، یہ ساری قیامت والے دن ایک کالے سیاہ ناگ کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اقرع لہ زبیبتان، اور وہ ناگ ایسا ہوگا، ایک تو اس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ سخت زہریلا ہوگا۔ دوسرا، اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، یہ بھی علامت اس بات کی کہ وہ سخت زہریلا ہوگا۔ یطوقہ یوم القیامہ، یہ مالدار جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، قیامت والے دن اس کا سارا مال ایک سیاہ ناگ کی شکل اختیار کر جائے گا اور وہ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ ہم اندازہ کریں نا، رات کو سوتے ہوئے نرم بستر ہوتا ہے، ذرا سی اس میں سلوٹیں پڑ جائیں تو نیند خراب ہو جاتی، ایک کانٹا چبھ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، نیند خراب ہو جاتی ہے، صبح تک چین کی آنکھ نہیں لگتی۔ لیکن ایسا زہریلا سانپ سوچ کر بھی انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، گلے میں ڈال دیا جائے، اور صرف ڈلے نہیں، ثم یأخذ بلحظمتیہ، پھر وہ اپنے منہ سے اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو بار بار اس کے چہرے پر ڈسے اور کہے انا مالک وانا کنزک، میں ہی وہ تیرا مال ہوں جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا، میں ہی وہ تیرا خزانہ ہوں جسے تو سنبھال کے رکھتا تھا، بطور فخر بیان کرتا تھا، تو نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، آج اللہ نے عذاب کے طور پر تجھ پر مجھے مسلط کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اور بخل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے یہ بدترین مال ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ حدیث کا جملہ تھا، یہ قرآن کی آیت ہے، ان قریب ان کے گلے میں قیامت والے دن یہ مال طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا یہ ایمان والے کی شان ہے، اور اگر ایمان والا اللہ کے حکم کو متوجہ ہونے کے بعد پس و پیش کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، ایک بچی تھی اس کے ساتھ، اس بچی کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا آپ چاہتی ہو کہ قیامت والے دن آپ کی بچی کے ہاتھ میں آگ کے کنگن ڈالے جائیں؟ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتی۔ تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ فوراً بچی کے ہاتھ سے اتارے، رحمت دو عالم کی جھولی میں رکھ دیے۔ اب کے بعد یہ میری نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ وہ ایسے مانتے تھے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ